ایک شخص کی 4 بیویاں تھی، چوتھی بیوی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کو بنانے سنوارنے میں ہر وقت لگا رہتا تھا۔ تیسری بیوی سے وہ بہت محبت کرتا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، جو اسے دیکھتا گرویدہ ہو جاتا، اس لیے اس کو یہ خوف لگا رہتا تھا کہ یہ کسی اور کی نہ ہو جائے، اس لیے اسے چھپا چھپا کر رکھتا تھا۔ دوسری سے بھی اسے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے کہ وہ اس کی ساری پریشانیوں کا حل بتاتی تھی اور ہمیشہ اس کی مدد کرتی تھی۔ مگر پہلی سے وہ محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس سے بدستور محبت کرتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے سوچا میرے پاس 4 بیویاں ہیں، کسی ایک کو تو مرتے ہوئے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے چوتھی بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نے تم پر اتنی توجہ دی ہے اور اپنا مال بھی تم پر سب سے زیادہ خرچ کیا ہے۔ جواب میں اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تیسری بیوی سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ دنیا میں ابھی میرے چاہنے والے بہت ہیں، میں کسی کی بھی ہو جاؤں گی۔ دوسری بیوی نے کہا کہ میں صرف قبر تک تو ساتھ آؤں گی، مگر اس سے آگے نہیں آ سکتی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گی، اگرچہ تم نے کبھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی پہلی بیوی تھی، جو عدم توجہ اور غذا کی کمی سے بالکل کمزور ہو چکی تھی، جس کے سبب قبر میں اس کے کسی کام کی نہ تھی۔ اب یہ افسوس کرتا رہا کہ میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، اگرچہ میں اس پر توجہ دیتا تو آج یہ قبر میں میری اچھی رفیق و ساتھی ہوتی۔ پھر ناظرین، کہانی کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے۔ چوتھی بیوی سے مراد ہمارے اعضاء تھے، جن کو بنانے سنوارنے میں تو ہم لگے رہتے ہیں، مگر مرتے ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بیوی سے مراد ہمارا مال و منال، دولت، جائیداد وغیرہ ہے کہ ساری زندگی لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، مگر مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بیوی سے مراد ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار اور دوست احباب ہیں۔ دنیا میں یہی لوگ ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے مسائل حل کرواتے ہیں، ہم ان سے جتنی اور جیسی چاہیں مدد لیتے رہتے ہیں، مگر یہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ قبر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی بیوی سے مراد ہمارے اعمال ہیں، جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے، لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دے کر قبر کے حقیقی دوست، رفیق اور ساتھی سے محروم ہوئے۔ آیا آج ہم اپنے اچھے اعمال کی طرف توجہ دینے کا پکا ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔